عزیزان گرامی، آج میں تدوین متن کے حوالے سے ایک اہم مرحلے یعنی تصحیح متن کے بارے میں کچھ معروضات پیش کروں گا۔ گزشتہ لیکچر میں نے تحقیق متن کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھیں۔ تحقیق متن کے بعد تصحیح متن کا مرحلہ آتا ہے، اور تصحیح متن سے مراد یہ ہے کہ تحریری شکل میں دستیاب متن میں اگر کچھ صریحاً غلط ہے تو اسے درست کر کے لکھنا، درست کر کے پیش کرنا۔ مدون کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اصل متن تک رسائی کے بعد اس متن کو من و عن پیش نہ کر دے، بلکہ مختلف متنوں کے درمیان جہاں جہاں اختلافات ہیں انہیں نوٹ کرے اور منتخب متن کے ذریعے ان کی تصحیح کرے۔ تصحیح کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جب کسی بھی نسخے میں قرأت بامعنی نہ ہو، یعنی آپ اسے پڑھیں تو آپ کو اس میں کچھ سکم دکھائی دے یا معنی کا صحیح طور پہ ابلاغ نہ ہو رہا ہو، تو اس کی تصحیح کی ضرورت پیش آئے گی۔ مفہوم جو ہے اس میں وہ خلط ملط ہو رہا ہو، ایسے میں تصحیح یعنی ایمنڈیشن کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ تصحیح کے بغیر اگر آپ متن پیش کر دیں گے تو آپ تدوین کے تقاضے پورے نہیں کریں گے اور غیر معیاری متن ہمارے سامنے آئے گا جس پہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ یہ تصحیح جو ہے یہ عقل و شعور کی بنا پر کیوں نہ ہو، لیکن اسے ہم قیاسی تصحیح کا نام دیں گے۔ قیاسی تصحیح، قیاس کے ذریعے، یعنی اپنے بصیرت کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنی دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ یہاں پہ کیا لفظ ہونا چاہیے اور کس طرح سے یہ مفہوم جو ہے وہ پورا ہو اور پڑھنے والا جو ہے وہ تفہیم آسانی سے تفہیم کر سکے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک مدون جو ہے وہ مختلف نسخوں کی مدد سے جو متن یا نسخہ تیار کرتا ہے اسے ہم تنقیدی نسخہ کہتے ہیں، کریٹیکل ریسینشن، کریٹیکل ریسینشن، تنقیدی نسخہ۔ بعض اوقات وہ ایسی صورتحال سے دوچار ہوتا ہے کہ کوئی بھی قرأت تسلی بخش نہیں ہوتی، اور آپ جس قرأت کو بہتر سمجھیں وہ آپ کے دھیان میں آتی ہے تو پھر دوسرا نسخہ جو ہے اس کی قرأت دھیان میں آ جاتی ہے، یعنی آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ کون سی قرأت جو ہے وہ بہتر ہے۔ اس کے بارے میں سوال کیجئے، اپنے آپ سے یہ پوچھئے کہ کیا قدیم مصنف نے یہ لکھا ہوگا؟ یعنی ایک مفروضہ ہے نا، ایک سوال ہے۔ اس میں مصنف کے اسلوب، اس کی لفظیات اور خیالات کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ ایک مصنف کی کئی نسخوں کو دیکھ رہے ہیں، بار بار دیکھ رہے ہیں، تو آپ کو اس کی لفظیات کا بھی علم ہو چکا ہوتا ہے،
کہ عام طور پہ کیسے لفظ وہ استعمال کرتا ہے، آپ کو اس کے اسلوب کا بھی بخوبی اندازہ ہو چکا ہوتا ہے کہ کس طرح کا اسلوب وہ پیش کرتا ہے، تو آپ کو اس کے اسلوب، لفظیات اور خیالات کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہ 3 چیزیں ذہن میں رکھ کے آپ یہ سوال جو ہے اس کا جواب آپ کو ملے گا، لیکن بہت مشکل ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اتنی آسانی سے کسی سوال کا جواب مل جائے، اور شاید اس سوال کا جواب جو ہے وہ کامل یقین کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ تو پھر دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا مصنف نے ایسا نہیں لکھا ہوگا؟ معاف کیجیے، پہلا سوال یہ کہ ایسا لکھا ہوگا، اور جب اس کا جواب نہیں ملا تو پھر یہ سوال کہ کیا مصنف نے ایسا نہیں لکھا ہوگا۔ اس کا جواب جو ہے وہ کئی صورتوں میں یقین سے دیا جا سکتا ہے کہ واقعی مصنف نے یہ نہیں لکھا ہوگا، کیونکہ مصنف یہ نہیں لکھ سکتا، یہ لفظ مصنف استعمال نہیں کر سکتا، یہ اسلوب اس مصنف کا نہیں ہے۔ تو بہرحال بہترین قرات وہ ہوگی جو سب سے زیادہ بامانی ہو، اور اس میں گریک نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ جو معقول حد تک مصنف سے منسوب کی جا سکتی ہو، ایسی قرات۔ اور اگر مختلف نسخوں کی مدد سے ہم ایک متن تیار کریں اور وہ متن جو ہے وہ لفظاً بھی اور معناً بھی غلط نظر آئے تو سوائے تصحیح کے چارہ نہیں۔ کہاں تصحیح کی ضرورت پیش آتی ہے؟ جب آپ یہ دیکھیں کہ لفظاً بھی اس کی تفہیم نہیں ہو رہی اور معناً بھی اس کی تفہیم نہیں ہو رہی، تو پھر آپ اس کی تصحیح کریں گے۔ اور کاترے، ایس ایم کاترے کا یہ کہنا ہے کہ تصحیح کے لیے 2 اوصاف جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ 2 اوصاف ہونے چاہیے۔ اول یہ کہ داخلی معنوی اعتبار سے اس کی صحت کا قوی امکان ہو، اور دوم یہ کہ کتابتی اعتبار سے، یعنی لکھنے کے، کتابت کرنے کے اعتبار سے دکھایا جا سکے کہ نسخے میں موجود مسخ یا غلط لفظ کو ہمارے تجویز کردہ صحیح لفظ سے بدلنے کا قوی صوری امکان موجود تھا۔ اب یہ صوری امکان کیا ہوتا ہے؟ صورت، صوری صورت، لفظ کی شیپ۔ دیکھیں، اگر ایک لفظ ہے جو آپ صوری لحاظ سے عرض کرنا، عین رے ضاد، عرض، اب وہاں پہ غرض کا لفظ ہے تو ایک نقطے کا تسامو ہے نا، ایک نقطے کی غلطی ہے، تو صوری اعتبار سے صحیح اور غلط لفظ آپس میں ملتے جلتے ہیں، لہٰذا اس بات کا قوی امکان ہے کہ اس میں نقطے کی ہی غلطی ہے اور لفظ کی شیپ اور نہیں ہے۔ اور ایک اگر لفظ شنید ہے اور دوسرا لفظ جو ہے وہ گلستان ہے تو اس میں صوری فرق ہے، لفظ کی بناوٹ میں فرق ہے، لہٰذا اس کی تصحیح کے اور طریقے ہیں۔ تو بہرحال اس بات کا صوری امکان تھا بدلنے کا، یعنی معمولی تسامو ہے۔ ان 2 تقاضوں کے لحاظ سے کاترے نے 3 صورتیں گنوائی ہیں۔ اول یہ، پہلی صورت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں تقاضے پورے ہوتے ہیں، یعنی داخلی معنوی اعتبار سے اس کی صحت کا قوی امکان ہے، اور دوسرا یہ کہ جو ہمارا تجویز کردہ صحیح لفظ ہے اس کو اس غلط لفظ سے بدلنے کا قوی صوری امکان ہے، یہ 2 تقاضے اگر پورے ہوتے ہیں تو پھر قیاسی تصحیح درست ہے، آپ قیاس کر سکتے ہیں۔ مثال، یہ
گیان چند جین صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے۔ مثال یہ ہے کہ محمد غوث زریں جو 4 درویش کا مؤلف تھا، اس کا نام نول کشوری نسخوں میں محمد اوز دیا ہوا ہے۔ نام اس کا کیا ہے؟ محمد غوث، لیکن نول کشوری نسخوں میں محمد اوز دیا ہوا ہے، عین واو زوال۔ اب ڈاکٹر نثار احمد فاروقی صاحب نے یہاں یہ قیاس کیا کہ کسی کم سواد کاتب نے، کم سواد ذرا نرم لفظ استعمال کیا، کسی ان پڑھ کاتب نے غوث کے سے کو سواد سے بدل دیا، غین واو سواد لکھ دیا، ہوگا یعنی اس بات کا امکان ہے۔ بعد میں غین کا نقطہ سرک کے سواد پر پہنچ گیا اور وہ عین رہ گیا، اور عین واو اور سواد جو ہے وہ زواد میں بدل گیا، عین واو زواد ہو گیا اور یہ بن گیا اوز۔ تو یہ نول کشوری نسخے میں محمد اوز لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں نام محمد غوث تھا، جو اس طرح سے تبدیل ہو کر غلط صورت اختیار کر گیا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ فدوی ایک شاعر تھے، ان کا ایک شعر ہے کہ وہ ستارے ہمیں سمجھ لیں گے، وقت جب ہوئے گا کہو اپنا۔ اب اس میں جو دوسرا مصرع ہے اس میں قافیہ کہو استعمال ہوا، جبکہ یہ پوری غزل جب دیکھی گئی تو ڈاکٹر خلیق انجم صاحب نے اپنی کتاب متنی تنقید میں اس کے صفحہ 98 پر یہ درج کیا ہے کہ اس غزل کے قوافی جو ہیں وہ واو معروف سے لہو اور جستجو وغیرہ ہیں۔ اب لہو اور جستجو میں کہو قافیہ تو جو ہے وہ آتا ہی نہیں ہے، اس کی تو آواز ہی مختلف ہے، لہٰذا کہو جو ہے یہاں پر یہ بے موقع ہے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ دوسرا مصرع یوں ہونا چاہیے تھا، وقت جب ہوئے گا کبھو اپنا۔ تو کبھو کا لفظ تھا، اب کبھو کی اور کہو کی شیپ ملتی جلتی ہے، صوری لحاظ سے ان میں تطابق ہے، لہٰذا یہ قیاسی تصحیح یہاں پہ یہ ہوگی کہ کہو کے بجائے یہ لفظ کبھو لکھا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری صورت جو ہے وہ یہ بیان ہوئی کہ اگر کوئی تصحیح معنوی اعتبار سے برجستہ ہے لیکن اس کا کتابتی اعتبار سے مخطوطے میں لکھے لفظ سے بدلنے کا امکان کم ہے، یعنی دونوں میں تحریری مشابہت کم ہے، تو اس تصحیح کی درستی کا امکان ہے، لیکن اس قدر نہیں جتنا پہلی صورت میں تھا۔ پہلی صورت میں تو آسانی سے فوراً لفظ جو ہے وہ سمجھ میں آ گیا، لیکن یہاں پہ ذرا مشکل پیش آئے گی۔ مثال یہ دی گئی کہ دیوان طابہ میں، عبدالحی طابہ کے دیوان میں ایک شعر ہے، لگتی وہ تجلی شرر سنگ کے مانند، لگتی وہ تجلی شرر سنگ کے مانند، موسیٰ تو اگر دیکھتا دیدار بتاں کا۔ اب یہ مولوی عبدالحق صاحب نے اس شعر کو لکھ کے حاشیے میں سنگ کی دوسری قرات طور دی ہے۔ اب صوری فرق آ گیا، کہاں پہ سنگ کا لفظ اور کہاں پہ طور کا لفظ، ٹھیک ہے؟ تو مولوی عبدالحق صاحب نے کہا کہ یہاں پہ طور کا لفظ ہونا چاہیے۔ اگر یہ کسی نسخے میں نہ ہو اور محض قیاسی ہو تو یہ معنوی اعتبار سے درست ہے، لفظی اعتبار سے، صوری اعتبار سے، مشابہت کے اعتبار سے درست نہیں ہے، لیکن معنی جو ہیں اس سے وہ ہمیں ملتے ہیں۔ یعنی سنگ کا یہاں پہ کام ہی نہیں، یہاں پہ طور کا ہونا چاہیے کیونکہ موسیٰ کا ذکر ہو رہا ہے،
اور تجلی کا ذکر ہو رہا ہے. لگتی تجلی شرر طور کے مانند، تو سنگ کے بجائے یہاں پر طور کا لفظ ہونا چاہیے. اور اس کا امکان کم ہے کہ کاتب نے اپنے جو ماخذ نسخہ ہے اس کے طور کو صحو کتابت سے سنگ کر دیا ہو، تو مانوی اعتبار سے بہرحال اس کی برجستگی کو دیکھتے ہوئے اس قرات کو درست مانا جا سکتا ہے. یعنی اس لفظ کو سنگ کے لفظ کو تبدیل کر کے طور کا لفظ جو ہے یہاں پر وہ لکھا جا سکتا ہے، اور یہ مانوی تبدیلی جو ہے وہ ہوگی. دوسری مثال جو ہے وہ شبلی اور ڈاکٹر زور کے مرتبہ تذکرہ گلشن ہند صفحہ 40 میں ایک شعر ہے: پردے سے جو وہ شہرائے آفاق نکلتا، پردے سے جو وہ شہرائے آفاق نکلتا، تب دیکھنے خورشید کا وہ نام نکلتا. اب اس شعر میں صاف محسوس ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے کہ اس میں قافیہ غلط ہو گیا. پہلے مصرے میں قافیہ جو ہے وہ آفاق ہے، اور دوسرے میں نام، آفاق نکلتا، نام نکلتا. تو اب اس میں ضرورت ہے تصحیح کی، قافیہ غلط ہو گیا. تو یہ تصحیح قاضی عبد الودود صاحب نے کی، اور ان کی جو تدوین متن کے مسائل میں ان کا ایک مضمون شامل تھا صحت متن. اس میں انہوں نے یہ درج کیا کہ پہلے مصرے میں آفاق کی جگہ ایام ہونا چاہیے. اب یہ کیسی تصحیح ہے؟ ایام کو آفاق پڑھنے کا امکان کم ہے، لیکن فنی تقاضے جو ہیں وہ ان کے تحت یہاں پہ ایام ہی درست ہے. چنانچہ یہ شعر اس طرح ہوگا: پردے سے جو وہ شہرائے ایام نکلتا، تب دیکھنے خورشید کا وہ نام نکلتا. اب یہ مصرع جو ہے، شعر جو ہے وہ موزوں صورت میں آ گیا، اور وہ سماعت پہ گراں نہیں گزرتا. قافیہ جو ہے وہ درست ہو گیا. تو یہ تصحیح جو ہے یہ انہوں نے قاضی عبد الودود صاحب نے یہ کی. بہت بڑے مدون، بڑا کام ہے ان کا. تیسری صورت جو ہے وہ تصحیح ہے، تیسری یعنی تصحیح کی صورت جو ہے وہ کتابتی اعتبار سے قریب الامکان ہو، لیکن معنوی اعتبار سے بہت غلط. ایسی تصحیح جو ہے وہ جین صاحب لکھتے ہیں کہ جناب یہ تصحیح جو ہے بالکل بیکار ہے. ایسی تصحیح کا کوئی فائدہ نہیں کہ معنوی اعتبار سے غلط، اور بالکل یعنی کتابتی اعتبار سے تو وہ سمجھ میں آ رہی ہو. اور یہ ایک تجلی کی مثنوی جو ہے، تجلی ایک شاعر تھے، ان کی مثنوی کے آخر میں تاریخ کا شعر ہے. اب تاریخ کا شعر جو ہے نا یہ بڑا نازک ہوتا ہے. اس میں آپ کوئی لفظ اگر تبدیل کریں گے تو تاریخ غلط ہو جائے گی. شعر میں تاریخ نکالنے کا ایک فن ہے. اس میں چونکہ حرف جو ہے اس کے اعداد ہوتے ہیں، تو ان کو گن کے اعداد کو تو وہ لفظ وہاں لکھا جاتا ہے، اور پھر ان کو جوڑ کے اعداد کو وہ تاریخ نکالی جاتی ہے. چنانچہ مثنوی کے آخر میں تاریخ کا یہ شعر ہے کہ یہ تاریخ تب پائی میں ہم نشیں، یہ تاریخ تب پائی میں ہم نشیں، کہ کل دیکھنے جنت میں ہم نشیں. اب یہ دوسرے مصرے میں قباحت یہ ہے کہ اس میں قافیہ نہیں. پہلے میں تو قافیہ آ گیا، پائی میں ہم نشیں، اور دوسرے میں کل دیکھنے جنت میں ہم نے قافیہ اس میں نظارت. تو اب کیا کیا جائے؟ ادارہ ادبیات اردو کے ایک نسخے میں کاتب نے مصرع تاریخ کو مسخ کر کے یوں دیا ہے کہ کل دیکھی
جنت میں ہے آستین. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آستین لکھا ہوا ہے الف مد آ سین توئے یہ نون, اور یہ کاتب بھی کوئی پہنچی ہوئی روح نظر آتی ہے. آستین, ٹھیک ہے, زیر آستین بہت معروف یہ لفظ ہے, اس کو توئے سے لکھ دیا, حالانکہ تے سے ہے. ڈاکٹر زور صاحب نے, محی الدین قادری زور, یہ بھی بڑا نام ہے تدوین کا, انہوں نے دوسرے مصرے کی تصحیح کر کے آستین کو درست کر دیا, اس کے ہجے درست کر دیے, الف مد آ سین تے یہ نون, آستین کر دیا, اور یہ غلطی ایک لحاظ سے درست ہو گئی. لیکن اس میں تاریخ کی مت ماری گئی, تاریخ غائب ہو گئی, اور جو مقصد تھا اس شعر کا وہ حل نہیں ہوا. لہٰذا یہ تصحیح بالکل بے معنی, اور اس تصحیح کا فائدہ ہی کوئی نہیں, سوائے اس کے کہ اس میں ہم نشین کے قافیے کے طور پر آپ نے آستین کر دیا, اور آستین جو غلط لکھا ہوا تھا اس کو درست کر کے صحیح ہجوں میں لکھ دیا. کوئی اس تصحیح کا عملی فائدہ نہیں ہوا, لیکن نظری دیکھنے میں شعر جو ہے وہ درست ہو گیا, وہ مکفہ ہو گیا, قافیے اس میں دونوں مصروں میں آ گئے. تو بہرحال یہ اسے قبول نہیں کیا جا سکتا, یہ تصحیح ناقابل قبول ہے, کیونکہ اس سے جو منشاء مصنف تھا وہ منشا نابود ہو گیا. بیچارہ وہ تاریخ دینا چاہتا تھا, اور ایک فنی حوالے سے اس نے ایک شعر کا پیکر تراشا تھا, جسے مدون صاحب نے بالکل, پہلے تو کاتب نے اپنا زور آزمایا اس پہ, اور اس کے بعد زور صاحب نے اپنا زور آزمایا اور اسے بالکل بے معنی کر دیا. لہٰذا یہ تصحیح جو ہے یہ بالکل بے فائدہ ہے. اب آگے ایک اور دوسرا مرحلہ ہے کہ اگر کسی متن میں کسی لفظ کے ہجے غلط ہیں, یعنی املا غلط ہے, تو مدون اپنے متن میں انہیں درست کر کے لکھ دے گا. ہجے جو ہیں وہ غلط ہیں تو وہ سہو کتابت ہو سکتی ہے, تو اسے مدون جو ہے اس کو درست کر کے لکھ دے. لیکن عام رواج یہ ہے کہ ان الفاظ کے پہلے اوپر کی طرف ایک نشان بنا کے, ستارہ سا ایک نشان جو ہے وہ بنا کے تصحیح حرفی کی طرف وہ اشارہ کر دیا جاتا ہے, اور نیچے لکھا جاتا ہے, نیچے بھی ستارہ بنا کے لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ لفظ اصل میں یہ نہیں بلکہ یہ تھا. ٹھیک ہے, وہ پہلا جو غلط ہے وہ بھی درج کیا جاتا ہے, اور اس کے اوپر ستارہ بنا کے نیچے حاشیے میں درست حرف یا لفظ جو ہے وہ درج کر دیا جاتا ہے. جین صاحب کہتے ہیں, گیان چند جین صاحب, کہ یہ غلط ہجے کی تصحیح میں ستارے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ سیدھا سیدھا اس کو نشان, اس کی انڈیکیشن کی ضرورت نہیں ہے, نشاندہی کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو سیدھا سیدھا ٹھیک کریں اور آگے چلیں, اس کو جتانے کی بھی ضرورت نہیں. لیکن چونکہ تدوین کی جا رہی ہے نا, تو اس میں ظاہر ہے مدون کو اپنی کارکردگی بھی دکھانا ہوتی ہے کہ میں نے کون کون سے لفظ صحیح کیے ہیں. تو وہ اپنی کارکردگی کے لیے اس کی نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھیں متن میں یہ لفظ غلط ہجوں میں لکھا گیا تھا اور میں نے اس کو درست کیا. یعنی میں متن کو پوری طرح میں نے لفظاً اور سطر بہ سطر میں نے اس متن کا مشاہدہ کیا ہے, مطالعہ کیا ہے, اور اس کو میں یہ درست کر رہا ہوں. تو بہرحال یہ بات جو ہے انہوں نے کہا جی اس کو آپ سیدھا صحیح کریں اور آگے چلیں, ضرورت ہی نہیں. یہ تصحیح اتنی بدیہی اور ضروری ہے, لازمی ہے, یعنی اس کو آپ اگنور کر ہی نہیں سکتے, اس کو چھوڑے بغیر آگے نہیں جا سکتے. تو بدیہی لازمی ہے اور ضروری ہے کہ اس کا اظہار کرنا بھی جو ہے وہ تضییع اوقات ہے, وقت ضائع کرنے والی بات ہے. اس کو درست کریں اور آگے چلیں. اور بالفرض اگر اظہار کرنا بھی ہو تو اختلاف نسخ کے باب میں کیا جا سکتا ہے کہ اس جو نسخ ہے اس میں یہ اختلاف ہے, اور یہ لفظ جو ہے
یہ یوں ہے اور لکھا یوں گیا ہے۔ بہرحال بعض جگہ پہ ایسے نسخے سامنے آ جاتے ہیں جن میں کرم خوردگی کی وجہ سے یا شکستگی اور بوسیدگی کی وجہ سے لفظ جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ کہیں بارش کا پانی لگ گیا تو کئی لفظ جو ہیں وہ بیچارے محو ہو گئے، نظر ہی نہیں آتے۔ تو اگر قیاسی طور پر ان کا اضافہ کیا جائے تو ایک جرمن مدون متن ہیں پال میس، ان کی تجویز ہے کہ اس لفظ کو جو محو ہو گیا، غائب ہو گیا، یا الفاظ کو زاویے کی علامتوں کے بیچ میں لکھا جائے، یوں اور دوسری طرف یوں، یعنی دو بریکٹس جو زاویے کی علامت کی بریکٹس ہوں، اس میں وہ لفظ لکھا جائے۔ اور اگر دو نسخوں کو ملا کر متن جو تیار کیا گیا ہے اس وقت کسی لفظ یا بعض الفاظ کو حذف کرنے کی ضرورت پیش آئے تو انہیں چھوٹی اور بڑی بریکٹ کے درمیان لکھا جائے۔ پہلے چھوٹی بریکٹ آئے گی جس کے درمیان میں خم ہوتا ہے، اور پھر دوسری بڑی بریکٹ جو بڑی ہے، یہ دونوں جوڑ کے اس کے اندر لفظ لکھا جائے اور پھر اس بریکٹ کو بند کر دیا جائے اسی ترتیب سے۔ تو یہ ایس ایم کاترے صاحب کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ بریکٹیں جو ہیں انہوں نے انہیں منجھلے اور بڑے بریکٹ کا نام دیا۔ چھوٹی بریکٹ تو وہ کوسین والی ہوتی ہے نا، ایک چھوٹی بریکٹ ہوتی ہے، ایک منجھلی بریکٹ ہوتی ہے، ایک بڑی بریکٹ ہوتی ہے۔ تو اس کا فرق جو ہے وہ آپ کے دھیان میں یقیناً آ گیا ہوگا۔ اور اگر ایک نسخے میں کچھ الفاظ جو ہیں وہ مکرر درج ہو گئے، دوبارہ درج ہو گئے، دوبارہ لکھے گئے، تو انہیں حذف کر دینا چاہیے اور اپنے تیار شدہ نسخے میں کچھ بھی نہیں لکھنا چاہیے، بس سیدھا سیدھا ان کو حذف کر دینا چاہیے۔ لیکن بعض مدون جو ہے وہ اس کی بھی نشاندہی کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جناب یہ یہاں پہ یہ لفظ جو تھا، یہ الگ کا جو لفظ ہے یہ 2 دفعہ لکھا گیا تھا، میں نے ایک الگ جو ہے اس کو حذف کر دیا ہے، اس کو ختم کر دیا ہے اور ایک رہنے دیا۔ یعنی اس حد تک وہ نسخے کی بال کی کھال اتارتے ہیں۔ ایک لحاظ سے درست بھی ہے، آپ تدوین کا کام کر رہے ہیں تو پھر جو نئے سیکھنے والے لوگ ہیں ان کے تربیت کے لیے یہ چیزیں جو ہیں ان کی نشاندہی پھر ہونی چاہیے، اور ضروری نہیں کہ ان کو ویسے ہی ختم کر دیا جائے۔ رشید حسن خان صاحب کا یہاں پہ میں ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بہت بڑا نام ہے، ان پہ ہم الگ سے بھی گفتگو کریں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ قیاس کے دائرے کو اتنا وسیع نہ کیا جائے کہ وہ مرتب کے اضافوں کا مجموعہ بن کر رہ جائے۔ یہ قطعاً ضروری نہیں کہ کسی متن کے سارے مقامات حل ہو جائیں، ناممکن ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی ہر لحاظ سے مکمل نسخہ جو ہے وہ سامنے آیا ہو، کوئی نہ کوئی کہیں نہ کوئی خلا رہ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ سارے مقامات جو ہیں وہ حل ہو جائیں، کہیں کوئی تشنہ بھی رہ جاتے ہیں۔ تو بہرحال مرتب کے اضافوں کا مجموعہ نہیں بننا چاہیے، اور یہ بات سبھی مانتے ہیں کہ قیاسی تصحیح جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن کم سے کم صورتوں میں کرنی چاہیے۔ اور واٹسن کی کتاب میں چیپ مین نے یہ بات لکھی ہے کہ قیاسی تصحیح مدون کا پہلا نہیں آخری فرض ہے، یعنی جہاں بہت ضرورت پیش آ رہی ہے وہاں پہ قیاسی تصحیح ہونی چاہیے۔ اور کاترے نے لکھا ایک جگہ پہ کہ تصحیح محض موافق حالات میں کرنی چاہیے، اور محض اس وقت جب موجودہ متن کی کوئی سائنسی تشریح نہ کی جا سکے، اس وقت یہ کرنی چاہیے، اور غیر ضروری تصحیح سے گریز کرنا چاہیے۔ تصحیح کرنی چاہیے، اصلاح نہیں کرنی چاہیے۔ بعض مدون جو ہیں وہ اس کے مصنف کے کلام کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی آپ اصلاح نہیں آپ کا کام، آپ ایک مدون ہیں اور مدون ہی رہیں، اور محض تصحیح سے ہی اپنا کام چلائیں، اور یہ کم سے کم
حالات میں ہونی چاہیے اور منشائے مصنف کو دھیان میں رکھنا چاہیے۔ عزیزان گرامی، آپ نے میری گفتگو سنی۔ آج کی گفتگو تصحیح متن کے حوالے سے تھی، اور میرا خیال ہے کہ میری گفتگو سے آپ نے تصحیح متن کے اصولوں کو سمجھ لیا ہوگا، اور اس کو صحیح طور پہ آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ جب آپ سے کہا جائے گا تو اس پہ بھی آپ ایک اسائنمنٹ جو ہے وہ تیار کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، ان حالات میں اپنے آپ کو محتاط طریقوں سے بسر کیجیے، اپنے اہل خانہ کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔